اس روئے زمین پر سب سے پہلے انسانی قتل کب ہوا تھا؟ قاتل کون تھا اور مقتول کون تھا؟ اور انسانوں کو مرنے کے بعد قبر میں دفنانے کا عمل کہاں سے شروع ہوا تھا؟ اور کوے نے انسانوں کو کون سا عظیم سبق سکھایا تھا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کے جواب بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالات پر ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اماں ہوا کے ساتھ جنت سے نکال کر اس زمین پر اتارا گیا تو انسانی نسل آگے بڑھنا شروع ہوئی۔ جنت میں آپ دونوں کو ایک پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا، جبکہ شیطان نے آپ دونوں کو وہ پھل کھانے پر اکسایا جس سے آپ نے وہ پھل کھا لیا، اور اللہ نے آپ دونوں کو سزا کے طور پر اس دنیا پر بھیج دیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اماں ہوا اور آدم علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے نوازا گیا۔ اور یہ اولاد کی پیدائش اماں ہوا کے بطن سے ہوئی۔ چونکہ انسانی نسل کو اس دنیا پر پھیلنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اماں ہوا کو جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی تھی، جن میں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتے تھے۔ ان جڑواں بچوں کا نکاح ان سے اگلے پیدا ہونے والے جڑواں بچوں سے طے ہوتا تھا، یعنی ایک ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اور لڑکا آپس میں نکاح نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی پیدائش میں ایک دفعہ جڑواں بچے پیدا ہوئے، جن میں سے لڑکے کا نام قابیل جبکہ لڑکی کا نام اکلیمہ رکھا گیا، جبکہ اگلی مرتبہ پیدا ہونے والے بچوں میں لڑکے کا نام حابیل اور لڑکی کا نام لیودا رکھا گیا۔ اب قانون کے مطابق قابیل کا نکاح حابیل کی بہن لیودا سے طے ہونا تھا، جبکہ حابیل کا نکاح قابیل کی بہن اکلیمہ سے طے ہونا تھا۔ اکلیمہ اپنے حسن و جمال میں لیودا سے زیادہ خوبصورت تھی، اور اسی وجہ سے قابیل کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اپنے ساتھ پیدا ہونے والی اپنی ہی بہن سے نکاح کرے گا، اور قابیل کے دل میں پیدا ہونے والی خواہش کے پیچھے شیطان کی چال تھی۔ قابیل اللہ کی مقرر کردہ حدود سے بخوبی واقف بھی تھا، یعنی کہ وہ اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنی ضد پر اٹا رہا اور اکلیمہ سے شادی کرنے کی ٹھان لی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اللہ کا خوف دلایا اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر قابیل نے ایک نہ سنی۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ تم دونوں کو اللہ کے ہاں قربانی دینی چاہیے، اور جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اکلیمہ سے نکاح کرنے کا حقدار ہوگا۔ اس طرح سے تم دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کا فیصلہ فرما دے گا۔ ناظرین، اس زمانے میں قربانی کرنے کا طریقہ آج کے دور سے مختلف تھا۔ جس نے قربانی کرنی ہوتی تھی وہ اپنی قربان کردہ چیز کسی پہاڑ کی چوٹی پر یا کسی کھلے کھیت میں رکھ آتا، اور پھر آسمان سے ایک آگ نازل ہوتی اور اس قربانی کو جلا دیتی تھی، اور جس کی قربانی آگ میں جل جاتی اس کی قربانی قبول ہو جاتی، جبکہ جس کی قربانی کو آگ نہ جلاتی وہ قربانی اللہ کے ہاں قبول نہ ہوتی تھی۔ حابیل کے پاس بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ تھا، چونکہ اس کا پیشہ بھیڑ بکریاں پالنا تھا، جبکہ قابیل پیشے کے اعتبار سے ایک کسان تھا اور وہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ اگلی صبح دونوں اپنی اپنی قربانی لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے۔ حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک خوبصورت اور صحت مند بھیڑ کو قربانی کے لیے اللہ کے ہاں پیش کیا، اور قابیل نے اپنی کھیتی سے ہلکی قسم کی اور تھوڑی سی مقدار میں اناج کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ دونوں نے اپنی اپنی قربانی رکھ دی تو آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو جلا دیا، جبکہ قابیل کی قربانی کو نہیں جلایا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کو بہت غصہ آیا اور حابیل سے حسد کرنے لگا، اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو دھمکی دی کہ میں تمہیں مار دوں گا اور اپنی بہن سے شادی کر کے رہوں گا۔ اس پر حابیل نے کہا کہ اللہ بے شک ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اور میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ ناظرین، شیطان جس کی انسان کے ساتھ ازل سے دشمنی چلتی آ رہی ہے، اس نے جب قابیل کو اس کیفیت میں دیکھا تو اسے مزید ابھارنے لگ گیا اور حابیل کو قتل کرنے میں اکسانے لگا۔ قابیل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح سے اپنے بھائی حابیل کو قتل کرے۔ اس قدم کو اٹھانے میں شیطان نے قابیل کو راہ دکھائی اور ایک پرندے کو پکڑ لایا
اور اس کو ایک پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے اس کا سر کچل دیا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد قابیل کو راہ مل گئی کہ کس طرح سے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ ایک دن حابیل اپنے ریوڑ کو چراتے ہوئے ایک درخت کے سائے تلے لیٹ گئے۔ اتنے میں قابیل وہاں آ پہنچا اور ایک پتھر سے حابیل کے سر کو کچل ڈالا اور اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ ناظرین، یہ اس روئے زمین پر سب سے پہلا گناہ اور سب سے پہلا قتل تھا۔ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر لیا تو اب اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے بھائی حابیل کی لاش کو کس طرح ٹھکانے لگائے۔ اس کی عقل کام کرنا چھوڑ چکی تھی اور وہ اپنے بھائی کی لاش کو اٹھا کے پھرتا رہا یہاں تک کہ لاش میں سے بدبو پھیلنے لگ گئی۔ لاش کو ٹھکانے لگانے کی کوئی تدبیر قابیل کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ قابیل پریشانی کی کیفیت میں بہت تھک چکا تھا اور وہ ایک جگہ پر لاش کو رکھ کر سوچ و بچار میں گم تھا کہ اس کے سامنے دو کوے نمودار ہوئے جو کہ آپس میں لڑنے لگ گئے، جن میں سے ایک کوا ہلاک ہو گیا۔ پھر دوسرے کوے نے اپنی چونچ اور پاؤں کے پنجوں کی مدد سے زمین کو کھودا اور مرے ہوئے کوے کو اس کھودے ہوئے گڑھے میں ڈال دیا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد قابیل کو اپنے بھائی حابیل کی لاش کو چھپانے کا راستہ مل گیا۔ پھر قابیل نے زمین پر گڑھا کھودا اور اپنے بھائی حابیل کو دفن کر دیا۔ ارشاد باری ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو۔ جب ان دونوں نے خدا کی جناب میں قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں کی ہی قربانی قبول فرمایا کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر تو زمرہ اہل دوزخ میں ہو اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریدنے لگا تاکہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیوں کر چھپائے۔ کہنے لگا، اے افسوس، مجھ سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ ناظرین، حابیل کو قتل کرنے سے پہلے قابیل کی رنگت سفید تھی، لیکن قتل کرنے کے بعد اس پر ایسی پھٹکار پڑی کہ اس کی رنگت کالی ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے غم میں کھانا پینا چھوڑ دیا اور صبح شام حابیل کے غم میں مبتلا رہنے لگ گئے۔ بالآخر آدم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا ہے، تو آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنی اولاد سے جدا کر دیا اور وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ تو پھر قابیل یمن کی سرزمین عدن میں جا کر رہائش پذیر ہوا۔ شیطان چونکہ یہ جان چکا تھا کہ قابیل اس کے جال میں پھنس چکا ہے، اس لیے وہ یمن میں قابیل کے پاس جا پہنچا اور اسے پھر سے اللہ کی نافرمانی پر اکسانے لگا اور قابیل سے کہنے لگا کہ کیا تمہیں معلوم ہے حابیل کی قربانی کس لیے قبول ہوئی ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، اس لیے تم بھی آگ کی پوجا کرو۔ اور پھر قابیل نے آگ کی پرستش شروع کر دی اور اس روئے زمین پر سب سے پہلے آگ کی پرستش قابیل نے شروع کی تھی، اور یہ پہلا انسان تھا جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر ناحق خون کیا۔ ناظرین، اس واقعے کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں ملتا ہے، جس کا ہم اس ویڈیو میں ذکر کر چکے ہیں، اور اسی طرح تورات میں قائن اور ایبل کے نام سے ذکر ملتا ہے۔ قابیل کو قائن جبکہ حابیل کو ایبل کے نام سے پکارا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ میری کاوش پسند آئے گی اور آپ ہمیشہ کی طرح میری بھرپور حوصلہ افزائی کریں گے۔